ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے قرآن مجید 16واں سپارہ سورہ مریم کا مفہوم آپ احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سورت کی آیت نمبر 59 تک پہنچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ انبیاء کی نسل میں سے بھی بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کے مطابق زندگی گزاری، جو جی نے چاہا، جو من نے اچھا سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم کی وادی میں داخل ہونے والے ہیں، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ ہاں وہ لوگ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جن کو قرآن سن کے اللہ کا دین سمجھ آ کے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے آج کے بعد نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا ہے، ایسے شخص جس کی پچھلی نمازیں ضائع ہوئی ہیں، اگر اس کو اللہ توفیق دے دے اور پھر وہ توبہ کر لے، گزشتہ چھوڑی ہوئی نمازوں پہ نادم، شرمندہ،
آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، وآمنا اور صحیح معنوں میں ایمان لے آئے۔ گویا یہ الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں اس سے پہلے جب وہ نماز چھوڑتا تھا تو کفر کر رہا تھا، اب توبہ کے بعد صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ جس شخص نے یہ 3 کام کیے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی اور صحیح معنوں میں ایمان لایا اور آئندہ نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو ساری زندگی وہ پھر توبہ کے بعد بھی ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھتا رہے، جسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں آخری جمعے میں جمعے کے بعد 4 رکعت نماز ادا کر لو، گویا ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو گئی۔ بالکل باطل نظریہ ہے۔ قرآن و سنت اور اسلام کی روشنی میں ایسی کوئی بات کی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی پچھلی نمازیں رہ گئیں اور اسے اب اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ آ گئی، اس کو چاہیے کہ وہ پچھلے گناہوں سے، چھوڑی ہوئی نمازوں سے توبہ کرے، آئندہ پوری نمازیں پڑھے۔ انشاءاللہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور اس کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جنت جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، وہ ہمیشہ والی جنت ہے، وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ نہیں ہے 4 دن انسان نے کمایا، ٹھاٹ باٹ، روپیہ پیسہ، ریل پیل، مال و دولت، آیا بڑا عروج ہے، پھر زوال آ جائے اور اس کا اندیشہ ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ جنت جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کے اندر کبھی انسان سے نعمتیں چھن جانے کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی جنت ہے جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا بالغیب، اور یہ غیب کے وعدے ہیں کہ ہم نے رحمان کو دیکھے بغیر ایمان لائے اور رحمان کی جنت کو بھی دیکھے بغیر اس پر یقین رکھا۔ یہ غیب کے وعدے ہیں، رحمان نے اپنے بندوں سے کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ رحمان ان کو پورا کرے گا، اس کے اندر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والے اس میں شک نہیں کر سکتے۔ انہو کان وعدہ مأتیا، اور اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ ایک دن آئے گا ہماری روح پرواز کرے گی، بالآخر قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، نماز پڑھنے والا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کا نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور پھر یہ رب کا وعدہ پورا ہوگا کہ جس نے نمازیں پڑھی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، رحمان کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ کام انشاءاللہ ایک دن ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، یہ نمازیں پڑھنے والوں کو اللہ جنت کے وعدے کر رہا ہے۔ نماز انسان کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کیا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک روایت میں انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، 14ویں رات کے چاند کو کائنات کے امام اور صحابہ دیکھ رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، جس طرح آج آپ 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی پردے کے
بغیر کسی مشقت کے اس کو دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن بھی تم رب ذوالجلال کا ایسے دیدار کرو گے، اور یہ دیدار ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو فجر اور عصر کا خصوصی اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ تو جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور بالخصوص فجر اور عصر کی خصوصی حفاظت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ ان کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے اور ان کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ وہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما۔ وہ جنتی جنت کے اندر کوئی لغو فضول بات، بےہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، صرف وہاں پر سلامتی ہوگی۔ وہاں پر دلوں میں کینہ، حسد، بغض، نفرت، دشمنی، عداوت، ایک دوسرے سے دوریاں نہیں ہوگی۔ ہر ایک کے ساتھ خوشی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، سلام کے ساتھ ملے گا سلام سلام سلام۔ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنت کے اندر جنتیوں کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ یہ صبح و شام محاورتاً بولا جاتا ہے، مطلب ہر وقت جنتی جب جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے ان کو رزق دیا جائے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث اپنے بندوں کو بنا دیں گے۔ کون سے بندے؟ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اپنے دین کے مطابق چلنے والے، اپنے نگاہوں کو اسلام کے مطابق، زبان کو اسلام کے مطابق، اپنے کانوں کو اسلام کے مطابق استعمال کرنے والے، اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے والے۔ من کان تقیا، جو بچنے والا ہے گناہوں سے، بے حیائی سے، زنا سے، جھوٹ سے، شراب سے، سود انتظام سے، زناکاری سے، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے والا۔ من کان تقیا، جو تقوی اختیار کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، ایسے بندوں کو ہم اپنی ایسی شاندار جنت کے وارث بناتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصے بعد نبی کائنات علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یکم آتے تھے۔ کائنات کے امام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل آپ بڑا کم آتے ہو، ذرا زیادہ آیا کرو، بار بار آیا کرو۔ اور آسمانوں پہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب کے حکم سے آتے ہیں۔ جب رب کا حکم ہوتا ہے تب ہم آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آ نہیں سکتے۔ تو جب رب بھیجتا ہے اسی وقت ہم آتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جب ہم آتے ہیں ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے درمیان، ہمارے دائیں بائیں، سب طرف بادشاہت اس ایک رب کی ہوتی ہے۔ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا کمال نہیں ہوتا کہ ہم لمحوں کے اندر آسمانوں سے زمین پہ، زمینوں پہ، آسمانوں پہ، یہ ہمارے اندر قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اور یہ ساری ترتیب اس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ساری قوتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ بھول گئے اس لیے ہم چند دن لیٹ آپ کے پاس آئے ہیں، یا تھوڑا آتے ہیں، اللہ کو اور کام ہے نعوذ باللہ تو اس لیے اللہ رب العالمین بھول جاتے ہیں، آنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب میرا رب چاہتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے بغیر یہاں پر نہیں آ سکتے۔ یہ میرے رب کی مدد ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے
جتنا چاہے جس لمحے چاہے اللہ میں آسمانوں کے فرشتوں کے سردار کو بھی تب بھیجتا ہے، اس کے علاوہ میرے اندر قدرت اور طاقت نہیں۔ وہ الگ بات ہے، آج کے لوگوں نے مختلف نظریات بنا لیے، فلاں کے جناب نظر کرم فلاں تک ہے، فلاں جب چاہے آتے ہیں، فلاں جب چاہے جاتے ہیں، یہاں پر تو روحوں کو بھی لوٹا دیتے ہیں، جبکہ آسمانوں کے سردار جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کہیں نہیں آ جا سکتے، صرف اللہ کے حکم اور قدرت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ان دونوں کے درمیان جو جو مخلوقات ہیں ان ساری چیزوں کا رب ہے۔ وما بینہما فاعبدہ، اے نبی آپ بھی صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں، واصطبر لعبادتہ، اور اللہ کی عبادت جب آپ کریں گے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ دشمن بنیں گے، اللہ کی توحید کی خاطر صرف اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو لوگوں سے ٹکر لینا پڑے، ٹکر لے لیں، اس پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، واصطبر لعبادتہ، صرف ایک اللہ کی عبادت پر ہی آپ استقامت اختیار کریں۔ هل تعلم له سمیا، کیا آپ نے اس اللہ کے نام جیسا کوئی نام بھی کبھی سنا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ جیسا کوئی کام تو کر نہیں سکتا، کیا نام بھی کبھی کسی کا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج کے کلمہ گو مسلمانوں نے اللہ کے صفاتی ناموں پہ بھی مختلف نام بنا لیے۔ اللہ کا وصف تھا دینے والا، داتا، وہ صرف ایک اللہ ہے، لوگوں نے دنیا پر داتا بنا لیے، نام بنا لیے۔ رب کہتا ہے هل تعلم له سمیا، کیا اللہ کے نام جیسا کوئی دنیا کے اندر نام ہے؟ کلمہ کو کہتا ہے ہاں ہے، ہم نے دنیا کے اوپر بھی داتا بنائے ہوئے ہیں۔ توحید والا کہتا ہے دستگیر و رب ذوالجلال کی ذات ہے، کلمہ کو مشرک کہتا ہے دستگیر دنیا کے بزرگ حضرات بھی ہیں۔ جانتے ہو دستگیر کسے کہتے ہیں؟ یہ کفریہ جملے ہیں اور کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا، ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر بات نہیں کر رہا، پوری مضبوطی اور ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک بزرگ جن کو دستگیر کا لوگوں نے نام دیا، دست مطلب ہاتھ، دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، سہارا دینے والا، کہتے ہیں وہ بزرگ صاحب اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین دونوں جنت کے اندر چل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ نعوذ باللہ گرنے لگے تھے، بزرگ صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کو یوں سہارا دیا، کھڑا کر لیا، اللہ نے کہا تم مجھے گرتے کو سنبھال رہا ہے، تو دنیا کے اندر بھی لوگوں کو سہارا دے سکتا ہے، لہٰذا آج کے بعد تو دستگیر ہے۔ لعنت ہو ایسے عقیدے پر، ایسی سوچ اور نظریے پر۔ ظالمہ، رب کہتا ہے هل تعلم له سمیا، کیا تم نے میرے نام جیسا کوئی نام سنا ہے؟ تم نے کلمہ پڑھ کے مشرکوں سے آگے تجاوز کرتے ہوئے صفات بھی غیر اللہ کو دیے اور نام بھی تم نے غیر اللہ کے رکھ دیے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے، نہ صفات کا کوئی شریک ہے، نہ ناموں کا کوئی شریک ہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم نے اللہ کے ہم نام کسی کو سنا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، اس دور کے مشرک بھی کہتے تھے، آج کا ملحد ٹولہ بھی یہی کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہلوانے والا، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
کیا جب میں مر جاؤں گا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ کون اٹھے گا؟ جو مر گیا دوبارہ کس نے اٹھنا ہے؟ قبر میں گئے، مٹی بن گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بھلا آج تک قبر سے بھی کوئی اٹھا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا میرا باپ اٹھ کے آیا ہو، میرا دادا اٹھ کے آیا ہو، میرا پردادا اٹھ کے آیا ہو، کوئی میرے اوپر والے نسل سے آیا ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی مولویوں نے کہانیاں بنائی ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے مشرک بھی کہتے تھے، آج کے لوگ بھی کہتے ہیں، ملحدین کا گروہ آج بھی موجود ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے، مر گئے دوبارہ کس نے زندہ ہونا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے؟ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسان اپنا ماضی بھول گیا ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے تب بھی تجھے پیدا کیا تھا۔ اب تو تیری آنکھیں، تیرے ہاتھ، تیرے بازو، تیری زبان، تیرا جسم، تیرا جھٹا، یہ تیرے پاس موجود ہے، اور پھر باتیں کرتا ہے جب میں مر جاؤں گا مجھے کون اٹھائے گا؟ تم وہ وقت بھول گئے جب تو کچھ نہ تھا، رب نے تجھے بھی بنایا، اس وقت بھی بنایا، اب تو سب کچھ ہو گئے بھی، پھر کہتے ہیں مجھے کون کیسے زندہ کرے گا؟ وہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ اگر جب تو کچھ نہیں تھا تب تجھے بنا دیا تو اب بھی تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم قیامت کے دن ان کو دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، شیاطین کو بھی زندہ کریں گے، اور ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل اوندے منہ یہاں پہ ہم کو جمع کر دیں گے، اور پھر ثم لننزعن من كل شيعة، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل یہ جہنم کی طرف چہرے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ سارے جہنمی لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان میں سے جو سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہوگا، ثم لننزعن من كل شيعة، ہم ہر گروہ میں سے ایک ایسے شخص کو کھینچیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے سب سے زیادہ مخالف تھا، جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا باغی ہوگا، ہم اس شخص کو قیامت کے دن پھر الگ کر لیں گے، آجا تیرا اور ہی جہنم کے اندر ریابل ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہمیں زیادہ پتا ہے کہ ہم نے جہنم کے اندر کس کو کیسے کہاں پہ داخل کرنا، کون جہنم کے اندر داخل ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط، اس کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس کے درمیان میں، جس کو جسر کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اندھیرا ہوگا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے وہ تلوار سے تیز، بال سے باریک، لیکن یہ بات مستند نہیں ہے۔ بہرحال اندھیرا ہوگا، اور وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی بد ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے درمیان پل صراط رکھ دیا جائے گا، اندھیرا ہے،
وہاں سے گزرنا ہے، اور اس کے نیچے مختلف قسم کے کنڈے لگے ہوئے جو انسان کو گناہوں کے جتنے گناہ ہوں گے اس کو پکڑ کے زمین جہنم کے اندر کھینچیں گے، پھینکیں گے۔ اور جو تو نیک لوگ ہوں گے وہ آنکھ چپکنے کے بعد تیزی سے گھس جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار کی طرح تیزی سے اس کو پار کر لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیز آندھی کی طرح اس سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جیسے عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو اور وہ تیزی سے دوڑتے ہیں ایسے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایک پیدل مسافر کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کسٹتے جن کے اعمال تھوڑے ہیں، کسٹتے بالآخر زخمی ہوتے اس کو پار کر لیں گے۔ لیکن کتنے ہی ایسے ہوں گے جو یہاں سے پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے، جہنم کے اندر ہی گر جائیں گے۔ جو گناہوں کے اندر زیادہ ہیں یا مشرک منافق اور غیر مسلم کافر، وہ لوگ تو سارے جہنم میں جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مومن لوگ اس پل صراط کو پار کر لیں گے، اس کے بعد جنت ہے، پار کرنے کے بعد وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر لوگ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہیں گے یا اللہ ہمارا فلاں دوست وہاں پہ رہ گیا، فلاں پہ رہ گیا، یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون عملا صالحا، یا اللہ ہمارا فلاں دوست جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتا تھا، وہ بھی وہاں پہ رہ گیا۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، مومنین مسلمان بھی سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کہیں گے جاؤ تم ان کو نکال لو، جس کے دل میں ایک ذرہ اور رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے۔ جو پل صراط کو پار کرتے ہوئے جہنم میں جا گرے تھے، جاؤ ان کو نکال لو، ان کو نکالا جائے گا، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین خود ایک مٹھی بھر کے جہنم سے جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں سب کو نکالیں گے جو کہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، اس قدر جل چکے ہوں گے، لیکن پھر اللہ ان کو اپنی جنت کے داخلے عطا فرما دے گا، کیونکہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فرمان کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، میرے رب کا یہ فیصلہ طے شدہ ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں اس پل صراط سے بآسانی سے گزر جاؤں گا، میں تیز رفتاری سے گزروں گا، میں برق رفتاری سے گزروں گا، یا میں گھوڑوں کی سواری جیسا گزروں گا، یا میں زخمی ہوتا ہوا، یا اللہ نہ کرے کہیں اس طرح سے گزر نہ پاؤں اور جہنم کا کوئلہ اور ایندھن نہ بن جاؤں۔ یہ زندگی کے اندر میں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ رب کا قرآن بھی میرے سامنے ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے ہے، لیل و نہار میرے سامنے، شب و روز میرے سامنے۔ میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ میرا مستقبل قیامت کے بعد کیا ہوگا اور میں نے اپنی آخری زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔